جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں نا، آپ سب گواہ رہے ہیں اس پہ۔ نواز شریف کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اسی عدالت میں، ہم ایڈوانس میں کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گارنٹیز دی جا چکی ہیں، تو لہذا اگر نواز شریف اس عدالت سے چھوٹتے ہیں، اس کی 4 سال روپوشی یا مفوری کو جو ہے نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کے جرائم جو جس میں یہ سزایاب ہوا ہے اس میں ان کو ریلیف دیا جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے کیس نہیں لگ رہے ہیں، پھر اس انصاف کے دور معیار کو جو ہے نا اس قوم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اور انصافیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ نواز شریف کے لیے ریڈ کارپیٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ نہیں ریڈ کارپیٹ کا انتظام کر رہی، کوئی اور لوگ کر رہے ہیں۔ نہ کر لیں جی، بلکہ میں چاہتا ہوں وہ اس کا وہ ریڈ سوٹ جو اس دن پہنا تھا اس میں کیا وہ شاندار شاہکار لگ رہے تھے، تو ریڈ کارپیٹ پہ جب وہ آئیں تو وہی پینٹ پہن کر آئیں جو جوتے اس نے پہنے ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ کوئی اور بات مزہ تو اور کسی کو اس کا انتظار تو ہے نہیں، لیکن کافی عرصہ ہو گیا ہے قوم ان زیادتیوں کی وجہ سے ہنس نہ بھول گئی ہے، تو ہنس تو لیں گے، کم از کم کوئی جوکر کی شکل میں آ تو جائے گا۔ سر پرویز خٹک تو آپ چیئرمین بھی بن گئے، اگر وہ آپ کو چیلنج کر دے کہ سیاست میں آ جائے میرا مقابلہ کر دے؟ او بھائی میرا دادا سن 71 میں نہ مرتا نا تو ابھی تک زندہ ہوتا، یہ کیا سوال ہے؟ وہ مجھے اگر چیلنج کرتے وہ اگر مگر کو چھوڑو، ابھی موجودہ کی بات کرو۔ 16 ماہ سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، 5 ماہ سے آپ کہہ رہے ہیں رگڑا کھا رہے ہیں، پھر حل کیا ہے؟ کارکن کدھر جائیں، پی ٹی آئی کدھر جائے؟ مبارک چھوڑنے پہ پابندی، کیک کاٹنے پہ پابندی، کوئی کیپ لے کے آئے، کوئی پولیس والا، کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے آتا، پولیس والا ڈنڈا لے کے آ جاتا ہے۔ خان صاحب چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ایک جج صاحب میرے کیسز نہ سنے، تو کیوں سن رہے ہیں؟ یعنی یہ یہاں پہ جج صاحبان کا فقدان ہے، کات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ تو بالکل دیوار سے لگانے والی بات ہے، یعنی کہ میں جی زبردستی منصف بنا بیٹھا ہوں، یہ نہیں ہوتا انصاف۔ اور نہ ہم نے ایسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اس طرح ہوتے دیکھا ہے۔ خدا را دیکھیں، یہ انصاف جو ہے یہ الہی فریضہ ہے، قرآن کے کریم کے احکامات ہیں۔ اب اتنا آگے جانا کہ ناانصافی جو ہے اس کی ذمہ داری اٹھانا اور اس کی سزا قوم کے ایک ایسی لیڈر کو دینا جس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارے ڈرامے ہیں، یہ سیاسی کیسز ہیں، سائفر ہیں یا توشہ خانہ ہیں۔ خدا را اس ملک سے رہے بچے کچے انصاف کو فارغ نہ کریں۔ اگر یہ انصاف یہاں سے معدوم ہو گیا، آپ یقین کریں کہ اس معاشرے میں الوؤں کا بسیرا ہوگا، اس سرزمین پہ کوئی جو ہے رول آف لا کے ساتھ یا امن کے ساتھ جینے والا جینے کے قابل نہیں رہے گا۔ شیر افضل صاحب یہ بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان آیا ہے کہ اگر وہ بارڈر کھول دے تو ہم جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پیٹرول بھی سستا ہو گیا، مولانا نے بھی انٹری مار دی، تو کیا ان کو طاقت مل رہی ہے اب سیاست میں؟ مولانا صاحب کے لیے تمام قوم دعا کرتی ہیں کہ اللہ خود اس لشکر کی سربراہی ان کو دیں، اور ہمیں توقع ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں ہمت مردہ کے ساتھ جہاد میں ایسے کروفر سے داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں اچھے بندوں کو شہادت بھی نصیب کرتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون آپ کو وکیل رکھتی ہے نواز شریف صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف کے لیے، تو کوئی تگڑی فیس لے کر وکالت کریں گے خان صاحب ہوپ آف پاکستان کے لیے؟ یار کیا بات کر رہے ہو، میں اس کی وکالت بھائی میرا اپنے نہیں، بطور وکیل میں دیکھیں میں اخلاقاً نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں 10 دفعہ تو اس کی شخصیت کے خلاف اور اس کے پالیسیوں کے خلاف اور اس کے گنانے کرتوتوں کے خلاف بول چکا ہوں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جی اسی کر دیتے ہیں بطور وکیل فیس، کروڑوں روپے وہ خود جو ہیں مطلب ضرورت مند ہیں ہر وقت، وہ کسی کو مطلب ہے کہ سیری پائے نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے کیس نہیں لگائے جا رہے، دوسری طرف رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گارنٹی دی جا رہی ہے، تو یہ گارنٹیاں کون دیتے ہیں؟ ایک طرف آپ یہ تو رانا ثناء اللہ سے پوچھو نا، اس سے پوچھو کہ کس نے آپ کو گارنٹی دی ہے، اور اس عدالت کو نوٹس لینا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک مقدمہ جو کہ آپ کے ریکارڈ روم میں ہے اور جو ابھی آپ کے پاس زیر سماعت ہونا ہے، اس کو اس طریقے سے جو ہے پریمپٹ کیا جا رہا ہے۔ سر آپ نے یہ بتائیے گا فلوی کے حوالے سے بات کی کہ عمران خان کے الفاظ بڑے سخت تھے،
لیکن لوگ تو پی ٹی آئی کے لوگ ابھی بھی ان سے توقع لگائے بیٹھے ہیں اور ان کو اپنا پی ٹی آئی کا صدر مانتے. تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں کہ مطلب خان صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا. کیا ایلیبوریٹ کر دوں, کیا توقع لگائے بیٹھے ہیں, ساتھ چھوڑ دیے ہیں, بات ختم ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آئے دن جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے نا گرفتار کیا جا رہا ہے, پر جمعے والے دن بھی تقریباً 7 لوگوں کو اسلام آباد پریس کلب کے باہر سے گرفتار کر کے لے گئے ہیں. اس بارے میں ایسی گرفتاریاں روکنے کے دیکھیں 7 لوگوں کو کس جرم میں گرفتار کیا, سنیں اس نے کیا کیا کہ ان کو کہا کہ یہ آوارہ گرد تھے اور آوارہ گردی کے چارج میں تھانے میں ڈالا. جب جج کے سامنے پیش کیا اس نے کہا, یعنی وہ جو اسلام کے کاز کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو پیر نکلتے ہیں, آپ ان کو کمبخت آوارہ گرد بنا رہے ہیں. یہ آپ کا نظام پولیس ہے, یہ آپ کا نظام احتساب ہے. ایک دن آئے گا کہ ان سب سے ان زیادتیوں کا انشاءاللہ پوچھ گچھ ضرور ہوگی. یہ سما بدلا ہوگا, یہ حالات بدلے ہوں گے, اور خان صاحب جو ہیں وہ بڑے استقامت کے ساتھ اس محاذ پہ ڈٹے ہیں. 15 دن میں ایسا کیا ہوگا سر کہ شیر افضل مرو صاحب 15 دن میں ایسا باہر آئیں گے؟ 15 دن میں ہمارے کنونشن شروع ہو جائیں گے اور عدالتوں کے انٹرم آرڈر آ چکے ہوں گے. اچھا نہیں, یہ 15 دن کا آپ ٹائم فریم کیوں دے رہے ہیں؟ اس میں ایسا کیا کچھ خاص کیسز لگی ہوئے ہیں نا, 15 دن کے اندر لگے ہوئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون جو ہمیں حق دیتا ہے وہی ہمیں دے. تو کوئی عدالت کیوں کر کہے گی کہ ہم آپ کو وہ حق بھی نہیں دیتے ہیں جو قانون یا آئین دیتا ہے. اچھا, آپ نے یہ کہا ابھی کہ آپ کو سائفر کیس میں ضمانت پر کوئی امید نہیں ہے, آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں, اور ضمانت میں بڑی رکاوٹ اس وقت کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ انصاف کا نہ ہونا. تھینک یو سر.